وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے ابتدائی وحی میں، ابتدائی زمانہ میں، اور اپنے آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے کیونکہ وحی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات اصل میں مشہور ہوئی تھی زہری سے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، اور محدثین کا ہم پر یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی بات کو نقل کر کے اس کے اوریجنل اور اصل صورتحال سے واقف کرا دیتے ہیں کہ اس کا کہنے والا فلاں ہے۔ تو اب یہ جو زہری ہے نا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ زہری یہ کہتے ہیں، اور زہری کے اسناد کے بارے میں یہ اسماء الرجال کے فن میں باقاعدہ طے شدہ بات ہے کہ اس کی دو قسم کی روایتیں ہوتی ہیں، ایک متصل یعنی مسند صحیح سند کے ساتھ، تو ان کی روایات کے بارے میں قانون الگ ہے، اور جن روایات کو وہ بغیر سند کے بیان کرتے ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات بتا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرنے والا فقط زہری ہے، اور یہ بھی ان کی سند نہیں ہے۔ اب یہاں امام زہری بھی متہم ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ امام زہری بھی اپنی بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ بات کوئی اتھینٹک نہیں ہے، بلکہ یہ اڑتی ہوئی بات ہمیں پہنچی ہے۔ خود بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ رہے ہوں اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے چڑھ رہے ہوں، تو یہ تو اندر کے احساسات ہیں۔ اندر کے احساس باہر کون دیکھ لیتا ہے اور کس کو پتہ ہے یہ کس نے رپورٹنگ کی ہے؟ تو یہ صرف اور صرف اڑائی ہوئی مشہور باتیں ہیں۔ پھر محدثین رحمہم اللہ یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں اس لیے درج کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی اصلیت دکھا سکیں کہ یہ بات خامخواہ مشہور ہو گئی اور اس کے کہنے والا فلاں ہے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اتھینٹک بات نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی سند کے یہ اڑتی ہوئی بات مشہور ہوئی ہے۔ لہٰذا سچ اور جھوٹ کو واضح کر کے دیکھ لیں، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو یہ محدثین رحمہم اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ایک بات کو طے کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس کی حیثیت یہ ہے، یعنی ایسی کسی قسم کی کوئی بات اتھینٹک نہیں ہے۔ سلام۔